اللہ کی حمد و صلات کے بعد درود حضور پر نور شاف یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراں حامی بے کساں ختم الرسل مولائے کل احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ نور مجتبیٰ سرور قلب و سینہ تاجدار مدینہ فیض گنجینہ نور سکینہ صاحب معطر و معمبر پسینہ فیض لولاک سیاہ افلاک آقا شفیع یوم النشور اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانہ غیوب مالک ارکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لامکان سید انس و جان سرور لالا رخاں نیر تاباں سرنشین محبوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخیل زغرا جمالاں نبی الرسل ختم الرسل مولائے کل نور ذات لم یزل باعث تخلیق آدم فخر آدم و بنی آدم نیر بطہا رازدار ما اوہا صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و ملجانا و مہوانا و حبیبنا و طبیبنا و حکیمنا و مرشدنا و اولانا و آلانا و عیالنا و مغیثنا و محیمنا محمدن عبدہ و رسول صلی اللہ آپ کے دربار گوہربار میں عقیدتوں محبتوں چاہتوں کا خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام اللہ پاک کا کروڑ شکر ہے جس خالق نے مجھے اور آپ کو زندگی میں ایک بار پھر ماہ ذی قعدہ اسلامی سال کے 11ویں مہینے کی برکتوں سعادتوں عنایتوں ترابطوں کے فیوز و برکات فضائل و کمالات کو لوٹنے اور اس کے اجر و ثواب سے ہم سب کو اللہ نے بہرہ ہمدوز ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ نوجوانوں اور بزرگوں، ماہ ذی قعدہ یہ اسلامی سال کا وہ 11واں مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حرمت والے مہینوں کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرن، فرمایا جن 4 مہینوں میں لڑائی جھگڑا قتل و غارت جنگ و جدال عربی لوگ عرب کے لوگ بدو لوگ ان پڑھ جاہل لوگ، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم نے جب لڑائی کرنی ہوتی ہے نہ ہم نے رمضان دیکھنا ہوتا ہے نہ محرم دیکھنا ہوتا ہے نہ اسلامی سال نہ اسلامی مہینہ، لڑائی پہ آئے تو عید والے دن لڑائی شروع ہو جاتی ہے، لڑائی پہ آئے تو 9 ذی الحج کو لڑائی شروع۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، ان لوگوں سے سبق حاصل کرو۔ عرب کے بدو بھی قرآن کہتا ہے حرمت والے مہینوں میں احترام کرتے تھے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، معاف کر دیتے تھے۔ ذوالقعدہ کا لفظی معنی قعدہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھ جانا، ذوالقعدہ بیٹھنے والے لوگ، یعنی جنگ و جدال قتل و غارت لڑائی جھگڑا مار دھاڑ چھوڑ دیتے تھے۔ اسلامی سال کے 4 مہینے تھے، ان محرم حرمت والے مہینوں میں ایک مہینہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا۔ نوجوانوں اور بزرگوں، یہ وہ مہینہ ہے، اسلاف کی بڑی یادیں اس مہینے سے وابستہ ہے۔ میں آگے پڑھ رہا تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں 4 عمرے ادا فرمائے، 4 عمرے اسی مہینے میں فرمائے۔ نوجوانوں اور بزرگوں، ائمہ کرام محدثین اور مفسرین لکھتے ہیں رمضان المبارک کے علاوہ پورا سال سب سے زیادہ عمرے کرنے کا اجر و ثواب رمضان کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور نوجوانوں اور بزرگوں، شوال ذی قعدہ اور ذی الحج یہ حج والے مہینے ہیں۔ شوال المکرم سے قافلے حج کے لیے اپنے گھروں سے نکل جاتے، اپنا بڑیا بستر کجاوے اونٹوں پہ سوار کرتے، پیدل پیادہ سفر شروع کر دیتے۔ نوجوان اور بزرگوں، وہ ذی قعدہ کے مہینے کی بڑی برکتیں اور بہاریں ہیں۔ یکم ذوالقعدہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے 30 راتیں گزارنے کا وعدہ فرمایا تھا کہ 30 راتیں گزار لو،
پھر ہم تمہیں کتاب دیں گے۔ لہذا ذوالقعدہ ذیقعدہ کا وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کا وعدہ فرمایا تھا۔ قومی بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دو مطالبے کرتی تھی، نمبر 1 فرعون غرق ہو جائے، نمبر 2 تمہیں اللہ تعالیٰ کتاب عطا کرے۔ چنانچہ اللہ پاک نے فرعون کو غرق بھی کیا اور اللہ پاک نے اس مہینے میں موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی عطا فرمائی۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ، 30 راتوں کا اللہ نے وعدہ فرمایا، پھر کتاب عطا فرمائی۔ نوجوانوں اور بزرگوں، موسیٰ علیہ السلام نے ذیقعدہ کے مہینے میں 40 دن کے روزے رکھے، لہٰذا نفلی روزے رکھنا اجر و ثواب ہے، مستحب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلیٰ ترین لباس اسی مہینے میں زیب تن فرمایا۔ ذیقعدہ کی بڑی برکتیں، بڑی بہاریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ پاک کا کلام سننے کے لیے اسی مہینے میں تشریف لے کر گئے۔ حضرت کوہ طور پر آپ ایک بادل نے 4 فرسنگ تک، 4 میل تک، اتنی دور تک آپ کے اوپر ایک بادل کا ٹکڑا رہا جس نے آپ کو ڈھانپے رکھا۔ یہ فضیلت، یہ برکت، یہ اجر و ثواب اور یہ فیوز و برکات بھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی مہینے میں عطا فرمائے۔ جن و شیاطین اور جانوروں کو اس بادل سے اللہ پاک نے الگ فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے آسمان کا دروازہ بھی اسی مہینے میں کھولا۔ صلح حدیبیہ اسی مہینے میں ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں عمرے فرمائے، اسی مہینے میں جنگ و جدال، قتل و غارت، لڑائی جھگڑے کو حرام قرار دیا گیا۔ نوجوانوں اور بزرگوں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سفر حج کا ارادہ فرمایا کرتے، عمرے اور حج کے لیے روانہ ہوتے۔ نوجوانوں اور بزرگوں، اس ماہ مبارک کی بڑی ذمہ داریاں ہیں، توبہ کر لو، استغفار کر لو، اللہ سے صلح کر لو۔ اس ماہ مبارک میں نفلی روزوں کا اہتمام کرو، اللہ پاک کو راضی کرو۔ نوجوانوں اور بزرگوں، بڑے بڑے اس ماہ مبارک کے کرشمے ہیں۔ حضرت امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے جب نگاہ اٹھائی، عرش معلیٰ اور ملائکہ کو ملاحظہ فرمایا، لوح و قلم کی آواز سنی، اپنے کلام سے موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ پاک نے جب کلام فرمایا آپ نے سن لیا، پھر اللہ پاک نے آپ کو توریت جیسی مقدس کتاب عطا فرمائی۔ بڑی بڑی برکتیں اور بڑی بڑی بہاریں ماہ ذیقعدہ کے مہینے میں ہیں۔ نوجوانوں، جہاں قافلے مختلف ملکوں، مختلف علاقوں، مختلف جگہوں سے مدینہ پاک مکہ شریف کی طرف روانہ ہوتے ہیں، آج اسی محبوب کے شہر مدینہ کی کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ نوجوانوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کو مدینہ آباد کیسے کیا گیا، اس کی تاریخ اور ہسٹری میں امام سعد نے اپنی کتاب کے اندر، امام سعد نیشاپوری نے اور امام ابو سعد نیشاپوری کے علاوہ امام ابن عساکر نے، امام ابو نعیم نے، امام سیوطی نے، امام ابن سعد نے طبقات سعد کے اندر جو تاریخ لکھی ہے وہ چند باتیں آج آپ کے گوش گزار کروں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا کہنے، محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ ٹوٹ کے محبت کرتے، محبوب سے گفتگو کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اولین و آخرین کی باتیں بیان فرمایا کرتے۔ قرآن نے 2 مقام پر ایسی قوم کا ذکر کیا ہے جس قوم نے شہر مدینہ کو سب سے پہلے آباد کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین۔ ایک جگہ پر قرآن کہتا ہے وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدٍ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کی تفصیلات بیان کی، لیکن قرآن نے 2 مقام پر اس قوم کا انٹروڈکشن کروایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے کافروں کو دعوت توحید کا پیغام دینے کے لیے پہنچے۔ مکے کے کافر
کفار و مشرکین اعتراض کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لوگوں مرنے کے بعد والی زندگی ہمیشہ کی زندگی میں جنت میں چلے جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ۔ انہوں نے کہا موت کس نے دیکھی ہے، موت کس کو آنی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ کون زندہ ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی زندہ ہونے والا ہوتا قرآن سورہ دخان آیت نمبر 34 میں وہ مشرکین اور کفار مکہ کہتے ہیں اگر مرنے کے بعد کوئی زندہ ہو جائے، ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کیا جائے، قرآن کہتا ہے اہم خیر ام قوم تبا، قرآن کہتا ہے کیا وہ بہتر ہیں یا تبا والے بہتر ہیں؟ والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین، اللہ پاک نے اس قوم کی بے ایمانی، ان کے کفر، ان کی ناراضگی، اللہ پاک کو ناراض کرنے کے بدلے میں خالق نے ان کو ہلاک کر دیا۔ انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ لوگ مجرم تھے۔ نوجوانوں اور بزرگوں، قرآن کفار مشرکین مکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، اللہ فرماتا قوم تبا کو تو تم نہیں جانتے، وہ شان و شوکت میں، وہ عیش و عشرت میں، وہ دولت میں، وہ شان و شوکت میں، وہ قوت و طاقت میں، وہ ہیبت و جلال میں، وہ دنیا کی فتوحات میں، وہ بڑے بڑے مارکوں میں، وہ عیش و عشرت کے سامان میں، تم کیا جانتے ہو قوم تبا کو، قوم سمود کو، قوم نوح کو، قوم ہود کو؟ بڑی بڑی قوموں کے سالار آئے، بڑے بڑے سلاطین و بادشاہ آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، کیسر روم کا بادشاہ آیا، ساری دنیا پہ سلطنت کرتا ہوا چلا گیا، کیسر ایران کا بادشاہ آیا، سلطنت کرتا ہوا چلا گیا، سکندر اعظم آیا، دنیا سے چلا گیا۔ قرآن کہتا ہے تم کیا جانتے ہو، قوم تبا سے تم زیادہ طاقتور ہو؟ ہم نے قوم تبا کو، قوم سمود کو، قوم نوح کو، قوم ہود کو، قوم بنی اسرائیل کو، آل فرعون کو، آل لوط کو، ہم نے بڑے بڑے بدبختوں کو جنہوں نے اللہ پاک کی ذات کو جھٹلایا، اللہ پاک کی ذات کی نافرمانی کی، فرمایا بدلے میں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ خدا کی ہلاک کرنے کے انداز بکرے بکرے تھے، ہر بات میں ہیبت تھی، ہر بات میں امتحان تھا، ہر بات میں عبرت تھی، اور جب کسی کو نوازا، دیکھو یونس کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ کیسے نکالا، ابراہیم کو آگ سے کیسے نکالا، حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں بٹھا کے کیسے نکالا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے کیسے نکالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل سے کیسے نکالا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہیبتناک سانپوں کے سامنے اژدہا بنا کے دنیا میں کیسے آپ بلند و برتر کیا۔ بڑے بڑے سلاطین، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے لوگ جو اپنی بادشاہت کی باتیں کرتے تھے، خدا کہتا ہے قل هو اللہ احد، ایک خدا واحد قہار ہے، دنیا میں کون ہے جو اس کے آگے دم مار سکے؟ نوجوانوں اور بزرگوں، قرآن نے جب قوم تبا کا ذکر کیا صحابہ بول پڑے، کہا محبوبہ بتائیں نا ذرا پھر قوم تبا کون تھی؟ نوجوانوں اور بزرگوں، آج تاریخ کا ایک نیا باب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ قرآن نے دو مقام پر اس قوم کا ذکر کیا ہے، دونوں جگہ پر صرف نام مذکور ہے، اور یاد رکھنا تبا کسی فرد کا نام نہیں ہے، تبا ایک قوم ہے، ایک اصطلاحی نام ہے، جیسے فرعون نام ہے، نمرود نام ہے، مصر کے بادشاہ کا لقب فرعون تھا، عراق کے بادشاہ کا لقب نمرود تھا۔ نوجوانوں اور بزرگوں، یمن کے اس حمیری، اس قبیلے کا جو بادشاہ ہوتا، اس کا لقب تبا ہوتا۔ عرصہ دراز سے یمن کی بادشاہت، یمن کی سلطنت، گرد و نواح کے بڑے بڑے ملکوں کے اندر یہ سلطنت حکومت کرتی، بڑے بڑے فتوحات کے لیے روانہ ہوتے۔ نوجوانوں اور بزرگوں، اسی طرح روم کی سلطنت کے بادشاہ کو کیسر روم کہا جاتا۔ حافظ ابن کثیر نے ایک بات لکھی ہے، آپ کی نظر کر کے یوں ہم آگے نکلنے لگے گئے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں اس واقعے کے تحت، توجہ ہے جی سب دوستوں کی، نوجوانوں توجہ ہے سب دوستوں کی، سبحان اللہ، فرماتے قوم تبا، حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں اس تبا کا نام اسعد ابو قریب تھا، اسعد ابو قریب تھا، اس کو تبا الاول حمیری بھی کہا جاتا ہے۔ نوجوانوں، اس آیت میں کفار و مشرکین کو اللہ پاک نے جھنجھوڑا ہے کہ طاقت اور شان و شوکت میں کفار مکہ تم سے وہ لوگ بہتر تھے۔ ہاں جی،
جی وہ تبا نامی جو قوم کے سلاطین اور بادشاہ تھے تم سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن دیکھو ہم نے ان کے نام و نشان کو مٹا دیا. کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین. ہم نے یوں ہی فارغ البال تمہارے بعد تمہارے بچوں کو، تمہارے بچوں کے بعد ان کے بچوں کو، ان کے بعد ان کے بچوں کو، نسلاً بعد نسلاً، حسباً بعد حسباً، نسباً بعد نسباً، قوم قبیلے یوں ہی آتے رہے. تمہارے بعد تمہارے بچوں کو ہم نے سلطنتوں کا بادشاہ بنا دیا، ان کی ہڈیاں تک نظر نہیں آئی. نوجوانوں اور بزرگوں، زندگی بہت مختصر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کو ائمہ مفسرین، محدثین، امام نیسا پوری نے سنہری لفظوں سے لکھا ہے. آپ کی نظر کرنے لگا ہوں. نوجوانوں، تبع حمیری تبع الاول فرماتے یہ بہت بڑا طاقتور بادشاہ تھا. شان و شوکت میں، جرت میں اور تعداد میں اتنے زیادہ لوگ اس کے ساتھ ہوتے. جس ملک میں پہنچتا، جس جگہ پہنچتا، فتوحات کرتا، علاقہ سارا فتح کر کے ذہین علماء، فقہاء، حکماء اور دانشور لوگ اپنے ساتھ کر لیتا، اگلے علاقے میں چلا جاتا. یہ بادشاہ تبع الاول بہت دلیر بادشاہ تھا. اور میں الموجب الکبیر کے اندر پڑھ رہا تھا، حضرت سال بن سعد رضی اللہ تعالی، بڑی مہربانی، رضی اللہ تعالی عن حضرت سال بن سعد فرماتے میں محبوب کی مجلس میں بیٹھا تھا. تاجدار انبیاء، تاجدار ختم نبوت، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تبع قوم کا ذکر ہوا. تبع کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبع کو برا بلا نہ کہو. محبوبہ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبع سب سے اول میں محمد پر ایمان لے کر آیا تھا. اور پھر ان کے ایمان لانے کی بات آپ کی نظر کرتا ہوں. تبع اول بادشاہ تھا، فتوحات کے لیے نکلا، عراق، ایران اور مختلف فتوحات کرتا کرتا مکہ پہنچا. مکہ پہنچنے کے بعد جس ممالک میں فتوحات کے لیے جاتا لوگ ڈر جاتے تھے. 4000 بعض نے کہا 400 جید علماء، حکماء، علم و معرفت کے فقدان، رئیس العلماء، آسمانی کتابوں کے عالم، یہود و نصارہ کی کتابوں کے علم رکھنے والے، بڑے بڑے جید رئیس علماء، بڑے بڑے دانشور لوگ، سیانے لوگ ان کے ساتھ ہوتے تھے. پروٹوکول بہت ہیوی تھا، لوگ دیکھ کے ڈر جاتے. آج بھی دنیا کو پروٹوکول کا وقت پڑا ہوا ہے، پروٹوکول ہمیں لے بیٹھا ہے. اللہ فرماتا پروٹوکول کے چکر میں نہ پڑو. ہم نے یوں ہی تمہارے بعد دوسروں کو فارغ البال بنایا، تمہارے بعد دوسروں کو اس کا مالک بنایا. کوئی دنیا میں رہنے والا نہیں. ہم نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے، بڑی بڑی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ دیکھے، بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے حکماء، بڑے بڑے سلاطین کے بادشاہ دیکھے. نوجوانوں اور بزرگوں، یہ 50-60 گاڑیوں کے قافلہ کیا پروٹوکول ہے. ایران، قیصر روم، سکندر اعظم، ان لوگوں کی سلطنت اور بادشاہتیں تھی. یہ سلطانی جو قوم ہے، مغلیہ قوم، ان کے آپ قلعے جا کر دیکھو، آپ کو ان کے رہن سہن کا اندازہ ہوگا. نوجوانوں اور بزرگوں، اللہ فرماتا ہے ہم نے یوں ہی دوسروں کو ان کے بار مالک بنا دیا، کیونکہ ساری ذات خدا کی ہے، قائم رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. ساری دنیا ختم ہو جائے گی. نوجوانوں اور بزرگوں، تبع الاول وہ فرماتے ہیں مکہ پہنچا. مکے کے لوگوں نے استقبال نہیں کیا، مکے کے لوگوں نے اس سے بات چیت نہیں کی. وہ بڑا حیران ہوا، بڑا حیران ہو کے اپنا سب سے قریبی جو وزیر تھا اس کو بلاتا ہے. کہتا ہے یار بات سنو، بڑے بڑے ملکوں میں فتوحات کے لیے گئے، لوگ ڈر جاتے تھے، احترام کرتے، استقبال کرتے. یہ کیسے عرب کے بدو ہیں، یہ کیسے مکے کے لوگ ہیں، انہوں نے کوئی پروٹوکول، کوئی احترام، کوئی تعظیم، کوئی چکر نہیں.
وہ وزیر کہنے لگا بادشاہ سلامت، بات کچھ یوں ہے، ان لوگوں کو کعبے پہ گھمنڈ ہے، یہ کعبے کے مجاور ہیں، اس کعبے کو خدا کا گھر کہا جاتا ہے۔ وہ تبع الاول کہنے لگا اچھا، ہم سے بھی زیادہ بادشاہت والی کوئی چیز، ہم سے زیادہ عزت والی بھی کوئی جگہ ہے، کہاں مسمار کیا جائے؟ ادھر حکم دینا تھا۔ کتب سیر نے لکھا ہے، فقہا نے لکھا ہے، آئمہ نے لکھا ہے، فرمایا اس کے جسم کے کانوں سے، ناک سے، منہ سے اور آنکھوں سے پیپ بہنا شروع ہو گئی، بدبودار۔ توبہ کر، لوگوں نے نجومیوں کو اکٹھا کیا، بیماری پوچھنے لگا بیماری کیسے؟ آسمانی بیماری کے زمینی؟ لوگوں نے بتایا یہ آسمانی بیماری ہے۔ تم نے کہیں کعبہ کے متعلق برا گمان تو نہیں کیا؟ کہا کعبے کو مسمار کرنا چاہتا تھا۔ کہا توبہ کر لو، چھوڑ دو کعبے کو، واپس پلٹ آؤ۔ بڑے بڑے لوگ کعبے کو گرانے کے لیے آئے تھے۔ ہم نے قرآن کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تم کیا جانو ہم نے واقع فیل کو زمانے کے لیے عبرت بنا کے رکھ دیا ہے۔ اونٹوں کا لشکر، نوجوانوں ہاتھیوں کا لشکر جب اس کعبے کو گرانے آیا، اللہ نے ابابیل کی ان چھوٹی چھوٹی چونٹیوں، ان کی چونچوں کے اندر جو پتھر برسائے، ایٹم بم سے زیادہ طاقتور تھے۔ نوجوانوں یہ خدا کی کائنات ہے، یہ خدا کا زمین و آسمان ہے، اللہ کا نظام قدرت ہے۔ اللہ انسان کو توفیق دیتا ہے، رسی ڈیلی کر دیتا ہے، بھاگ لے، کتنا بھاگے گا؟ فرمایا پھر رسی کھینچی جاتی ہے۔ زمانے کے بڑے بڑے سوداگر، زمانے کے بڑے بڑے سلاطین، زمانے کے بڑے بڑے غنڈے، بدماش، قاتل، مشرک، فرمایا ہم نے صف ہستی سے مٹائے ہیں، ہم نے یزید کو صف ہستی سے مٹایا، فرعون کو، نمرود کو، حامان کو، شداد کو، قارون کو، نمرود کو، امیہ بن خلف کو، بڑے بڑے کافروں کو ہم نے زمین دوز کر دیا۔ کون ہے جو ہمارے سامنے دم مار سکے؟ بادشاہ نے اپنا سفر ارادہ منتخب کیا، مکے سے نکلا، چلتے چلتے 200-250 میل ایک جگہ پڑاؤ کیا، چشمہ پانی کا دیکھا، کہا کافلے والوں رک جاؤ، کافلے والے رک گئے، پانی پیا، کہا رات یہاں قیام کریں گے، صبح اٹھ کے آگے روانہ ہوں گے۔ لوگوں سے پوچھا لوگوں اس جگہ کا نام پوچھو کیا ہے؟ لوگوں نے پوچھا، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے حکماء، بڑے بڑے طباء آئمہ، بڑے بڑے دانشور سلاطین، بڑے بڑے سمجھدار لوگ، 400 بعض نے کہا 4000 لاکھوں کے لشکر میں اپنے ساتھ لے کے چل رہا ہوتا تھا۔ آج تو پتہ چلے بندہ صاحب علم پہلی سائیڈ پہ کر دیتے، انہیں تانگی کرنا ہے۔ ان پڑھ آدمی اپنے ساتھ رکھتے ہیں، ان کو بیوقوف بنا کے رکھو۔ نوجوانوں نہ کرو ایسے، محبوب کی امت بنو اور علماء کا احترام کرو، علماء کو سمجھو، دانشور لوگوں کو سمجھو، مصطفیٰ کے امتی بنو۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ۔ بادشاہ نے پوچھا جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا جی اس جگہ کا نام یثرب ہے۔ کہا یثرب ہے؟ بعض لوگوں نے لکھا ہے تاریخ میں یثرب پانی کا چشمہ تھا، یثرب نام مشہور ہو گیا۔ بعض نے اس کا معنی الٹ بھی کیا ہے، لیکن وہی قیام کیا۔ جو 400 علماء تھے انہوں نے بادشاہ سلامت کے پاس ایک پیغام بھیجا، کہا بادشاہ سلامت ہم نے یہاں سے جانا کوئی نہیں۔ کہا کیوں؟ کہ ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے اللہ پاک نے جو انبیاء سے معاہدہ کیا تھا، جس نبیوں کی پیشن گوئی قرب قیامت سب سے آخری نبی ہوگا جن کو نبی آخر الزمان کہا جائے گا، توریت، زبور، انجیل، انجیل مقدس، انجیل برنباس، بوہیکل، اولڈ ٹیسٹ بائبل، نیو ٹیسٹ بائبل، بڑی بڑی کتابوں میں بڑی بڑی تحریریں لکھی ہیں آسمانی کتب کے اندر۔ ایک نبی آخر الزمان آئے گا جس کا نام تعریف کیا جانے والا ہوگا۔ بادشاہ کو کہہ دو ہم نے یہاں سے جانا کوئی نہیں، تم نے جانا ہے قافلہ لے کے چلے جاؤ۔ بادشاہ سلامت نے پوچھا، تبع الاول نے پوچھا علماء سے ماجرا کیا ہے؟ جو سب سے قریبی ترین وزیر تھا بادشاہ کا، اس نے رئیس العلماء، علماء کے بادشاہ کو، علماء کے سرتاج کو بلایا، کہا بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ کہا یہ یثرب وہی زمین ہے جس زمین پہ اللہ کا رسول ہجرت کرنے کے بعد آئے گا، یہ وہ نبی ہے
ہے جو مکے میں جس کو آپ گرانا چاہتے تھے اس مکے میں پیدا ہوگا، اس مکے کی عزت، اس مکے کی حرمت، اس مکے کی تعظیم، اس مکے کو بتوں سے پاک، اس مکے کو جہالت سے پاک، اس مکے کے لوگوں کو عیش و عشرت سے پاک، بت پرستی سے پاک، جہالت سے پاک کر کے لوگوں کو اللہ کے قریب کرے گا، اللہ سے ملائے گا۔ وہ نبی ہجرت کر کے مدینہ آئے گا۔ نوجوانوں اور بزرگوں، پھر وہ وقت آیا، بادشاہ کہنے لگا ان اپنے نوجوانوں کو، پیدل لوگ، گھوڑ سوار لوگ، لاکھوں کا لشکر، 400 بازے کا 4000 جید علماء اس بات پہ متفق ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تم اگر کہتے ہو آنے والا ایک نبی آخر الزمان ہوگا، میں بھی 1 سال تک اسی جگہ خیمہ نصب کر کے اس نبی آخر الزمان کا انتظار کرتا ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ حضور کی آمد سے 1000 سال قبل کا واقعہ ہے، بعض نے لکھا 700 سال قبل کا واقعہ ہے۔ نوجوانوں اور بزرگوں، مشاورت طے ہونے کے بعد قیام کیا، 1 سال کے بعد جانے لگا تو اس نے کہا قافلے والوں رک جاؤ، 400 علماء کے لیے رہائش کا انتظام کیا گیا۔ قافلے کی کنیزیں، لونڈیاں، ان سے نکاح کرنا جائز تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جائز نہیں ہے، تو کنیزوں اور لونڈیوں سے علماء کے نکاح کیے، گھر تیار کروائے، ایک گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کروایا گیا۔ نوجوانوں اور بزرگوں، وہ رئیس العلماء کے کہنے پہ یہ سارا کام مکمل ہوا، یہ سارے گھر تیار ہوئے، علماء کے نکاح کروائے گئے، ان کی شادیاں کی گئی۔ نوجوانوں اور بزرگوں، پھر وہ بادشاہ 1 سال جانے کے لیے جب تیار ہوا تو جاتے جاتے اس نے کام کیا۔ وہ بادشاہ نے کام کیا کیا، کہنے لگا لوگوں یاد رکھنا اگر میرے ہوتے ہوئے تو وہ محبوب تشریف نہیں لائے، لیکن کہا ایک کاغذ اور ایک قلم لے کر آؤ، رئیس العلماء کو کہا تحریر لکھو، اور تحریر میں لکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان و عظمت میں اتنے بڑے بڑے رئیس العلماء نے اپنے سر جھکائے ہیں، شہدت علی احمد انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اللہ باری النساء میں فرمایا کہ ان کو تحریر لکھ دو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کا انتظار کیا ہے، اور کہا قافلے والوں لکھو اگر وہ نبی آخر الزمان اس جگہ پر تشریف نہ آئے میں ان کا پہلا امتی ہوں گا، میں شہادت دیتا ہوں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول بن کے آئے ہیں، اور میں ان کا امتی ہوں، ان کے رب پر، ان کے دین پر، ان کے اسلام پر ایمان لاتا ہوں، اور یا رسول اللہ اگر یہ خط آپ کو موصول ہو جائے اور اگر آپ تک یہ نسل بعد نسل پہنچ جائے، کل بروز قیامت مجھ ادنا خاکسار کو اپنی شفاعت کا طلبگار بنا لینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بادشاہ طبع الاول یہ خط دے کے روانہ ہو جاتا ہے۔ نوجوانوں اور بزرگوں، محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ جو خط ہے یہ اس رئیس العلماء نے اپنے بعد کے عالم کو 400 علماء کی نسلوں میں یہ خط 1000 سال تک گردش کرتا رہا، چلتا رہا۔ نوجوانوں اور بزرگوں، بالآخر آخری حضور کے قرب قیامت جب محبوب 53 سال کی عمر میں مکہ چھوڑ کے مدینہ آ رہے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں ایک نوجوان تھا، نام اس کا ابو لیلہ تھا، محبوب مکرم کو جانتا نہیں تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تعارف نہیں تھا۔ ابو لیلہ محبوب جب قبا کے مقام پر پہنچے وہ ایک خط لے کے محبوب کی طرف بڑھا، نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھ کے کہا بولو لو قریب آ جاؤ، قریب آیا، کہا وہ رکا کہاں ہے جو لے کے تم میرے پاس آ رہے تھے، کہا محبوبہ آپ کو میرا نام کیسے پتا چل گیا؟ بعض لوگوں نے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض نے کہا مولا علی کو حضور نے وہ خط پکڑایا، کہا یہ رکا قریب رکھو، رکا پڑھ کے سناؤ، فرمایا رکا پڑھ کے سنایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے اس رکے پر لکھی تحریر کو صدقتا قبول فرمایا اور کہا اس نے سچ کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزارش کی سب نے، محبوبہ مدینہ ہمارے گھر آ جاؤ، محبوبہ ہمارے گھر قیام کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجرین و انصار پیچھے ہو جاؤ، آج اس اونٹنی جس پہ میں محمد جلوہ افروز ہے، اس اونٹنی کو پتا ہے اللہ کے رسول نے کہاں جا کے قیام کرنا ہے۔ نوجوانوں اور بزرگوں، یہ مصطفیٰ کی اونٹنی جس پہ محمد سوار تھے، اس اونٹنی کی شان و عظمت کا یہ عالم ہے، محمد کے علم کا اندازہ کیا ہو۔ نوجوانوں اور بزرگوں فرمایا اونٹنی چلتی 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 حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہنچی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا سلسلہ نسب مصطفیٰ نے چیک کیا، صلی اللہ سلسلہ نسب چیک کیا، فرمایا وہ جو 400 علماء تھے ان علماء کی نسل میں حضرت ابو ایوب انصاری چلتے آ رہے تھے، اور جس گھر میں حضرت ابو ایوب انصاری ڈبل بلڈنگ گھر، آج بھی میں نے آپ میں سے کئی نے اس گھر کی زیارت کی ہے۔ نوجوانوں اور بزرگوں، حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے یہ گھر میرا نہیں تھا، اس گھر میں میری ڈیوٹی لگی تھی، جب محبوب آ جائے محمد کے سپرد گھر کے واپس نکل آنا۔ فرماتے محبوب کی اونٹنی جب پہنچی، حضور علیہ السلام نے قیام کیا، خط منگوایا، پڑھا، فرمایا میں اللہ کا محبوب حتبہ الاول کو اپنی امتی ہونے میں، اپنا شفیع ہونے میں میں قبول کرتا ہوں۔ نوجوانوں اور بزرگوں، علماء کی شان و عظمت کے انداز کو کس طریقے سے بیان فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے پھر اونٹنی نے وہیں پہ قیام کیا۔ نوجوانوں اور بزرگوں، طبہ الاول یہ محبوب کے شہر مدینہ کی آباد کاری کا پہلا قافلہ تھا، جو حضور کی آمد سے 1000 سال پہلے مدینہ پہنچ چکا تھا۔ نوجوانوں اور بزرگوں، لوگ تو اب محبوب کی نبوت کے آثار دیکھتے ہیں، زمانے نے ہزاروں سال پہلے محمد کی خوشبو کو محسوس کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز سخن کو خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ نوجوانوں فرماتے وہ 400 علماء کے گھر، فرمایا پھر حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں جتنا بھی قبیلہ مدینے میں آباد ہوا وہ ان علماء کی اولاد میں سے تھا۔ پھر محبوب نے آ کر بیعت کی۔ نوجوانوں اور بزرگوں، وہ بیعت کا سلسلہ بھی ماہ ذی قعدہ میں ہوا، بیعت اولا، بیعت ثانی اور بیعت ثالث، بیعت عقبہ، فرمایا وہ ساری بیعت جو مصطفیٰ نے فرمائی وہ فرمایا ماہ ذی قعدہ میں ہوئی۔ نوجوانوں اور بزرگوں، مہینوں کے مہینوں سے، ایام کے ایام سے، وقتوں سے وقت کے بڑے تسلسل، بڑے رابطے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز سخن کو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، علماء کا احترام کرنے کی توفیق دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آج امت عجیب کیفیت میں ہے، آج پاکستانی حالات عجیب کشمکش میں ہے۔ نوجوانوں اور بزرگوں، پاکستان کو بھی ہم نے سکون سے رہنے نہیں دیا، پاکستانی حالات کو ایک مخمل کے کپڑے کی طرح ہم نے ایک جھاڑی دار درخت کے اوپر پھینکا ہے، کوئی ادھر سے کھینچتا ہے، کوئی ادھر سے کھینچتا ہے، کوئی ادھر سے پکڑتا ہے، کوئی ادھر سے پکڑتا ہے، سب کہتے ہیں ہم ہی اس کے مالک ہیں، ہم ہی اس کے وارث ہیں۔ اللہ پاک اس قوم کے حالات کو بہتر کر دے، اے اللہ ہمیں وہ حکمران دے دے جو پاکستان کی سالمیت اور بقا کے لیے بہتر ہو۔ آپ کو پتہ اس وقت ملکی حالات کا جو دیوالیہ ہونے والا ہے، ملک اس وقت جس نہج پہ آ کے کھڑا ہے اس کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اے اللہ اس ملک کے حالات کو محبوب کے نالین کے تصدق سے بہتر فرما دے۔